سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ ہے کیا اور یہ کیوں عائد کی گئی ہے مسلمانوں کے اوپر؟ اپنی اصل کے لحاظ سے زکوٰۃ عبادت ہے. ہمارے اوپر جو عبادات لازم کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے جو مراسم لازم کیے گئے ہیں، ان میں جس طرح نماز ہے، جس طرح روزہ ہے، جس طرح حج و عمرہ ہے، جس طرح قربانی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے. تو زکوٰۃ اپنی اصل کے لحاظ سے عبادت ہے. ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کر دیا ہے، یعنی ہمارے پروردگار نے لازم کر دیا ہے کہ اپنے مال کا ایک حصہ ہم معاشرے کا حق سمجھ کر معاشرے کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد تو آسمان پر جا کر نہیں کریں گے، اس دنیا میں جو اجتماعی نظم قائم ہوتا ہے اس کے سپرد کر دیں. اگر اجتماعی نظم قائم نہیں ہے یا وہ اس کا مطالبہ نہیں کر رہا تو پھر اپنے طور پر لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں داعیات رکھے ہیں، ان کا ظہور اسی طریقے سے ہوا ہے کہ انسان ایک معاشرت پیدا کرتا ہے اور پھر اپنے اندر ایک اجتماعی نظم بھی پیدا کر لیتا ہے. وہ قبیلے کی سطح پر پیدا کرے، وہ ریاست کی سطح پر پیدا کرے، وہ آج کے جدید زمانے میں جس طرح کی حکومتیں بن گئی ہیں ان کی سطح پر پیدا کرے، یہ انسان کی فطرت کے داعیات کا ظہور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا ہے کہ اس نے اپنا ایک حق قائم کیا، وہ حق ہم پر عائد کیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب تم جو کچھ میں نے مقرر کر دیا ہے وہ اپنے مال میں سے نکالو گے، اور نکال کر گویا تم میری عبادت کر رہے ہو، میری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو، لیکن عملاً اپنے نظم اجتماعی کے سپرد کر دو گے. تو اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی شخص کو، خواہ وہ فرد ہے، خواہ وہ گروہ ہے، خواہ وہ شیخ قبیلہ ہے، خواہ وہ کوئی ریاست ہے، کسی مسلمان سے اس سے آگے کچھ مطالبہ کرنے کا حق نہیں. یعنی گویا یوں سمجھیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، لیکن اپنے نتیجے کے لحاظ سے وہی تنہا ٹیکس ہے جو کوئی حکومت اپنے مسلمان شہریوں پر عائد کر سکتی ہے. ٹھیک.